بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات الحدیث صفحہ 586 صفحہ 586 جی علم حاصل کیجئے کل تم سے علم حاصل کیا جائے گا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے ارشادات سنتے ہو پھر تم سے سنے جائیں گے، پھر جس نے تم سے سنے اس سے بھی سنے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میرے ارشادات سنتے ہو، پھر ایک وقت آئے گا تم سے سنے جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا اس سے سنے جائیں گے جس نے تم سے سنا۔ آج تم سنتے ہو، کل آگے تم سے سنے جائیں گے، پرسوں اس سے سنے جائیں گے جس نے تم سے سنا۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے اگر آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو ذرا تھوڑا سا غور سے، کل ہو سکتا ہے آپ سے ہی کو پوچھ لے، آپ کا ہی خیال آ جائے اور کہیں کہ جناب یہ ہمیں سنائیے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔ آپ کہیں جی میں تو کاروباری آدمی، میں تو ایسا ہوں، میرا تو یہ ایسا، میں نے برکت کے لیے آ تو گیا لیکن میرا تو ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ میں کل ایسے کوئی مدرس بنوں گا یا حدیث پاک سناؤں گا یا کوئی۔ بھائی یہ ضروری نہیں مدرس بننا، کل آپ کے ہی پوتے دوتے آ سکتے ہیں جناب، نواسے آ سکتے ہیں جناب، آپ کے پوتے آ سکتے ہیں۔ دادا ابو ہمیں سناؤ کوئی حدیث، نانا ابو کوئی حدیث سناؤ، کو بچے ہی آ جاتے ہیں۔ تو آج ذرا غور سے سن لیں، کل وہ سنیں گے، کل وہ سنیں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اور باتیں غور سے سنتے ہو میری بات بھی غور سے سن لو، کل وقت آئے گا تم سے سنا جائے گا، پرسوں وقت آئے گا آگے سنا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، کل ہم نے کسی سے سنا، آج سنا رہے ہیں، کل آگے وقت آئے گا آگے سنا جائے گا۔ یہ سلسلہ آگے سے آگے جاری رہتا ہے۔ کتنے آپ میں سے ایسے ہیں جو مساجد میں اب بھی یہ سنا رہے ہیں، مسجدوں میں بعض لوگ ایسے ہیں مسجدوں میں گھروں میں سنا رہے ہیں، بعض سکولوں میں یہ سنا رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملی کئی سکول ایسی ہیں جن میں یہ کتاب چلی گئی ہے اور ان میں وہ ان کے گھر والے کسی بچے کو وہ ایک دو حدیث پاک یہاں سے یاد کرا دیتے ہیں، بچہ وہ صبح جو ہوتی بزم ادب کہتے کیا کہتے جسے حاضری کہتے ہیں، اسمبلی جسے کہتے ہیں، اس میں وہ کھڑا ہو کے بچہ سنا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے سنی آگے سے سنی جا رہی ہے۔ تو آئیے اگر ہم اور باتیں غور سے سنتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی کے ارشادات نہیں غور سے سن سکتے، ہمیں غور سے سننے چاہیے، توجہ سے سننے چاہیے، انہیں دل پہ لکھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے محبت اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہاں ہم کس لیے ان کلمہ سے پسند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں۔ کوئی باقی کوئی سکرات ہو کوئی اور ہو، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کون ہے ہوگا، ہمیں تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے تعلق ہے، اور جس کا نبی سے تعلق نہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چاہے جتنا مرضی بڑا بنتا پھرے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں۔ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہمارا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی رکھتے ہیں ان کے قدموں کو ہم اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے۔ آئیے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سرکار کے ارشادات کو پیارے طریقے سے سنتے ہیں اور ان کو آگے سناتے ہیں۔ چلیں جی۔ علم حضور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ مر بسوق المدینہ فوقف علیہ فقال یا اہل السوق ما اعجزکم قالوا وما ذاک یا ابو ہریرہ قال ذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقسم وانتم ہاہنا الا تذهبون فتأخذون نصیبکم منه قالوا وأين هو قال في المسجد فخرجوا سراعا ووقف ابو ہریرہ لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم فقالوا يا ابا هريرة قد اتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى في شيء يقسم فقال لهم ابو هريرة وما رأيتم في المسجد احدا قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوم يقرؤون القرآن وقوم يتذاكرون الحلال والحرام فقال لهم ابو هريرة
ویحکم فذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کی منڈی بازار سے گزرے تو وہاں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اے منڈی والو، بازار والو، تم کتنے عاجز ہو۔ انہوں نے عرض کی، اے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں بیٹھے ہو، کیوں نہیں جاتے اور اپنا حصہ لے لیتے؟ انہوں نے عرض کی، وہ میراث کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد میں۔ تو لوگ جلدی جلدی گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں ان کے انتظار میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ واپس آ گئے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا، خالی ہاتھ واپس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے ابو ہریرہ، ہم مسجد گئے، مسجد میں داخل ہوئے، وہاں تو ہمیں کوئی چیز نظر نہ آئی جو تقسیم ہو رہی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم نے وہاں کسی کو دیکھا؟ انہوں نے عرض کی، ہاں، وہاں ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ حرام و حلال کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس تم پر، وہی تو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے وہ دنیا میں مگن تھے، ان کو صحیح رستہ بتانے کے لیے صحابی رسول نے جھنجھوڑنے کے لیے کہا، او مسلمانوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو بڑے عاجز ہو۔ کیا ہو گیا جی؟ او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی، تم یہاں؟ میراث میں تو سب کا حق ہے۔ اب وہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تو فوراً ذہنوں میں وہ کھلبلی سی مچ گئی، ہیں کہاں ہے میراث؟ کیا ہے؟ کہاں ہے جی؟ مسجد میں۔ خیال آیا ہوگا پتہ نہیں کوئی خزانہ نکل آیا، کوئی سونا چاندی نکل آیا، کیا نکل آیا؟ دوڑے دوڑے لوگ گئے، واپس آ گئے۔ کیا واپس آ گئے ہو؟ ابو ہریرہ آپ کوئی مذاق سو جاتا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کیا ہوا؟ وہاں تو کچھ نہیں تھا بھئی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگ دیکھے جی، کچھ لوگ دیکھے، کچھ تو پڑھ رہے تھے نماز اور کچھ لوگ قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ مسئلے مسائل بیان کر رہے تھے، قرآن پاک سے حدیث پاک سے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ بیان کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ حلال و حرام کی باتیں کر رہے تھے، آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ اور فرمایا یہی تو میراث محمد مصطفیٰ ہے۔ تو گویا قرآن پاک پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، نماز پڑھنا سرکار کی میراث، اور مسئلے مسائل بیان کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو آئیے اس میراث میں، میراث اسے ملتی جس کا رشتہ ہو۔ اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم چاہتے ہیں ہمارا رشتہ ہو تو ہمیں یہ کام کرنے ہیں، نمازیں پڑھنی، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور حلال و حرام کے مسئلے جاننے ہیں، ایک دوسرے کو درس دینا ہے، لینا ہے، سبق سیکھنا ہے، سکھانا ہے، حدیث پڑھنی ہے، آگے پڑھانی ہے، وہ اپنے بچوں کو صحیح، اپنے بھائی کو صحیح، اپنے کسی بزرگ سے ہی صحیح، یہ حدیث پاک ذکر کرنی ہے، آگے یہ سلسلہ جائے گا۔ اس کا فائدہ اور فائدہ تو فائدے ہے، ایک فائدہ یہ ہوگا، یہ میراث ہے، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ ایک جگہ میراث تقسیم ہو رہی ہو، وہ میراث کس کو ملے گی جی؟ اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کو، اس کے خونی رشتے کو ملے گی، باقیوں کو میراث نہیں ملتی۔ تو جسے میراث مل جائے سمجھے اس کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ رشتہ ہے۔ جسے یہ میراث مل جائے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے، سرکار کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ میراث محمد مصطفیٰ ہے۔ آئیے اسے لیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراث لیں گے، میراث ملے گی تو کیا ہوگا؟ ہمارا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو جائے گا، یہ رشتہ دار ہے، یہ بیٹا ہے، یہ اولاد ہے، یہ نسل ہے، یہ ان کو میراث ملی ہے۔ تو فرمایا کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، ہر تعلق اور رشتہ داری قیامت کے دن ٹوٹ جائے گی سوائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور تعلق کے، نہ رشتہ داری ٹوٹے گی نہ تعلق ٹوٹے گا۔ آئیے یہ رشتہ داری اپناتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ مسئلے مسائل یہ سیکھتے سکھاتے ہیں۔ ایسا مسئلے سیکھنے سکھانے والا سرکار کا بیٹا بن جاتا ہے۔
اور سرکار فرماتے ہیں میرا تعلق تو ختم نہیں ہوگا، میرا سلسلہ تو ختم، نسب تو ختم نہیں ہوگا. تو جب ختم نہیں ہوگا تو پھر تو انشاءاللہ ہم سب اس میں رہیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی سعادت عطا فرمائے، ہمیں بیٹا بننے، نسب والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بڑی سعادتوں والا ہے جس کا نسب جا کے مل جاتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات طیبات میراث محمد مصطفیٰ ہے، سرکار کی میراث ہے. پہلے کس نے بتائے؟ یہ سرکار نے بتائے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ کسی بھائی نے لکھا ہے جی کہ ان کو اس درس حدیث کی وجہ سے یہ اپریل میں عمرے کی ٹکٹ مل چکی ہے. کیسے ملی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور بعد میں جو ذکر ہوتا ہے اس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی عمرے کی ٹکٹ مل گئی. اللہ تعالیٰ جی بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، با ادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ہر اہل ایمان کے نصیب میں کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صاحب الوجہ الانر والجبین الازہر صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے دیا تھا کہ حافظ عمران کا بیٹا محمد ارحم بیمار ہے، نمونیا ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا دے، باقی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے.
الہ العالمین رب العالمین اپنی رحمت خاصہ کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیاں دور فرما۔ الہی جو بیمار ہیں شفا دے دے، گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، علاج کروا سکتے نہیں کروا سکتے، مولا سب کو شفا عطا فرما، مولا سب پہ مہربانی فرما، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتوں سے اپنے کرم سے ہم سب کی جھولی بھرپور فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔